اور اسی نہج البلاغہ کے اندر امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں، دیکھیے کتنا خوبصورت کلام ہے یہ، اور کتنا واضح طریقے سے ڈیفائن کیا ہے میرے مولا نے زندگی کو. فرمایا للمؤمن ثلاث ساعات، مومن کی زندگی میں 3 حصے ہونے چاہیے. کون سا حصہ؟ پہلا حصہ بیان کیا، ساعت یناجی فیہا ربہ، زندگی کا ایک حصہ وہ ہو کہ جس میں وہ خدا سے مناجات کرے، عبادتیں کرے، سجدے کرے، نمازیں پڑھیں. وہ زندگی کا حصہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں ہونا چاہیے. دوسرا حصہ کیا بیان کیا؟ اچھا ہم یہ سوچیں گے دوسرا حصہ وہ ہوگا جس میں بندوں کے حقوق ہوں گے، جاؤ بندوں کی خدمت میں جاؤ، وہاں انفاق کرو، ان کی مدد کرو، یہ ہوگا. نہیں، سنیے گا، زندگی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ساعت یرم معاشا، اور زندگی کا دوسرا حصہ ایسا ہونا چاہیے جس میں تم رزق حلال کماؤ. رزق حلال کمانا یہ ضروری ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے. روایت کا جملہ یہ ہے کہ اگر عبادت کے 70 حصے ہیں تو اس میں سب سے افضل حصہ رزق حلال کمانا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام نے اپنے ایک صحابی کے بارے میں پوچھا کہ بہت دن ہو گئے نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں پر ہے؟ کہا وہ مسجد میں بیٹھ گیا ہے، عبادتیں کرتے رہتا ہے، سجدہ کرتے رہتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے، دعائیں مانگتا رہتا ہے. کہا بہت اچھی بات ہے. کہا اور کیا کرتا ہے؟ اس کا رزق حلال کیسا چل رہا ہے؟ وہ کیسے کماتا ہے، کیسے کھاتا ہے، کیسے پیتا ہے؟ کہا کچھ نہیں کرتا، وہ تو دنیا والے آتے ہیں اس کو دے کے چلے جاتے ہیں. سنیں گے کیا جملہ شاہ فرمایا. اور یہ میں تو کہہ ہی نہیں سکتا، بڑے علماء ہوں، مجتہدین ہوں، مراجعین ہوں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ایسے شخص کے بارے میں جملہ کہے. لیکن امام جانتے ہیں کہ ایسا شخص ہدایت کے راستے پر نہیں ہے، یہ گمراہی کے راستے پر ہے. پیغمبر کی اس روایت کو یاد رکھیے گا، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اس سنتوں کو ادا نہیں کرنے والا ہے. اگر کوئی اپنے ذہن کے اندر سمجھ رہا ہے کہ صرف حقوق اللہ انجام دے کر وہ بہت زیادہ مقرب ہو جائے گا، تو شیطان بھی کبھی کبھار یہی سمجھ رہا تھا کہ میں سجدوں پر سجدہ کرتا رہوں، میں نمازوں پر نمازیں پڑھتا رہوں، یہی میری زندگی ہو جائے، یہی کافی ہو جائے. لیکن یہ نہیں ہے زندگی. حکم الہی کے مطابق عمل کرنے کا نام زندگی ہے. چھٹے سرکار نے جب اس صحابی کے بارے میں یہ سنا کہ وہ صرف مسجد میں بیٹھتا ہے، رزق حلال نہیں کماتا، تو چھٹے امام نے 3 مرتبہ فرمایا عمل الشیطان، عمل الشیطان، عمل الشیطان. اس کا یہ کام شیطانی عمل ہے. زندگی کیا اس لیے ملی تھی کہ دوسروں کے اوپر بوجھ بن جاؤ؟ کبھی بھی ائمہ اصحاب السلام کا طریقہ یہ نہیں رہا. اور ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے کبھی کبھار بعض احباب کو بھی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ معصومین بڑا صدقہ کیا کرتے تھے، بڑا خیرات کیا کرتے تھے، بڑا زکوٰۃ دیا کرتے تھے، بڑا سب کو عطا کیا کرتے تھے. تو شاید ایسے ہی عطا کرتے ہوں گے کہ لوگ آتے ہوں گے اہل بیت کے دروازے پر کچھ نہ کچھ درہم دینار چھوڑ کر جاتے ہوں گے، انہیں کچھ دے کر جاتے ہوں گے، وہی درہم و دینار وہ کسی اور کو دے دیتے ہوں گے. ایسا نہیں ہے عزیزو، کوئی اہل بیت کو دینے کے لیے نہیں آتا تھا، سب اہل بیت سے مانگنے کے لیے ہی آتے تھے، سب اہل بیت سے لینے کے لیے ہی آتے تھے. اور کیا اہل بیت نے طریقہ سکھایا ہے. مولا متقیان کی وہ زندگی کا جو ہم 25 سالہ عرصہ ہے جسے بہت خاموشی سے بیان کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا متقیان اس زمانے میں بیعت نہیں کی تھی اس لیے خاموش سے گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے تھے، کہیں کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے. زندگی ایسے نہیں ہے کہ 25 سال تک اپنے گھر کے اندر، اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ اس 25 سالہ زندگی کا ایک حصہ یہ ہے کہ پھر مولا مدینہ سے باہر نکلے. ینبع نامی شہر، آج بھی آپ سعودی عرب کے میپ پر چیک کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، ینبع نامی شہر آج آباد ہے، لیکن مولا کے زمانے میں وہ شہر آباد نہیں تھا. وہاں جا کر مولا نے کھجور کے بیج بوئے ہیں، اور 1,00,000 کھجور کے درخت میرے مولا کے بیج کے صدقے میں اگے، اور پورا شہر آباد ہوا ہے مولا کے صدقے میں. پھر کتنے غلام تھے کہ جو وہاں جایا کرتے تھے، مولا کے غلام جو وہاں پر اس باغ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، ان کے بچے وہاں پیدا ہو گئے، پھر بچوں کے بچے وہاں پر پیدا ہو گئے، پورا شہر آباد ہو گیا. اس پورے شہر کو آباد کیا ہے علی مرتضیٰ نے اپنی محنت مزدوری سے. اور پھر آپ دیکھیے گا ایک مقام پر میرے مولا تشریف لے جا رہے تھے، جس جگہ پر اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے تھے. کسی نے کہا کہ اے امیر کائنات، اونٹ کے اوپر پیچھے بوری میں کیا موجود ہے؟ تو بوری میں کھجور کے دانے تھے. فرمانے لگے کھجور کے درخت موجود ہے. امام باقر فرماتے ہیں خدا کی قسم کوئی ایک دانہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کو علی نے بویا ہو اور وہ درخت نہ بنا ہو.
پورا شہر آباد ہو گیا, پورے باغ آباد ہو گئے. اور یہ باغ کے باغ جو آباد کرتے تھے, جب آباد ہو جاتے تھے تو اسے رائے خدا میں وقف کر دیا کرتے تھے. ابن ابی الحدید معتزلی یہ لکھتا ہے شرح نہج البلاغہ کے اندر کہ علیہ مرتضیٰ نے مختلف مقامات پر کنویں کھودے تھے. اور کتنے کنویں کھودے تھے ذرا تصور فرمائیے گا. ایک کنواں اگر ہم اس زمانے کے اعتبار سے کھودنا چاہیں کتنا وقت لگے گا, کتنی زحمت لگے گی. ایک کنواں نہیں, 10 کنویں نہیں, 100 کنویں علی مرتضیٰ نے اس 25 سالہ زندگی میں گزارے. اس 25 سالہ زندگی میں 100 کنویں کھودے تھے. اور دوسری روایت کے مطابق 100 کنویں نہیں, 170 کنویں کھودے تھے. اور یہ کنویں کس مقام پر ہوتے تھے؟ مدینہ سے لے کر مکہ کے راستے میں, جو حج کا راستہ ہے. سارے حاجی حج پر جاتے تھے تو علی کے کھودے ہوئے کنویں سے سیراب ہو کر جاتے تھے. یہ پانی پلانا علی مرتضیٰ کی سنت ہے, سبیلے لگانا علی مرتضیٰ کی سنت ہے, زائروں کا خیال رکھنا علی مرتضیٰ کی سنت ہے. اور پھر ابن ابی الحدید معتزلی یہ لکھتا ہے کہ جب علی مرتضیٰ کوئی کنواں کھودا کرتے تھے تو کنواں کھودتے کھودتے پانی دکھائی نہیں دیتا تھا کہ اس سے پہلے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتے تھے پروردگار یہ پانی علی نے تیری راہ میں وقف کر دیا, اپنے لیے کچھ نہیں رکھا. تو یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ کوئی غریب ہیں, سادہ زندگی ہے, نادار ہے. نہیں, علی مرتضیٰ سے بڑا کوئی امیر نہیں تھا. یہاں تک کہ ان کے زمانے کے اندر 2 بڑے نام, میں اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے, لیکن جب 2 کا ذکر آ جائے تو معمولاً لوگ سمجھ جاتے ہیں. صحیح ہے. اب وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ علی تو بہت غریب ہے, بہت نادار ہیں, لگتا ہے علی کے پاس کچھ موجود نہیں ہے, اس لیے یہ رہبر بننے کے قابل نہیں ہیں. اگر کچھ ہوگا تو یہ لڑیں گے, مقابلہ کریں گے, لوگوں کو جمع کریں گے. کچھ ہے نہیں تو یہ کیا مقابلہ کریں گے. میرے مولا تک جب یہ اطلاع پہنچی, اپنے جتنے بھی کارگزار تھے, جو کام کرنے والے تھے, باغ میں, کنووں میں, درختوں کے پاس جتنے بھی کام کرنے والے تھے, سب کو حکم دیا کہ اس سال جتنی درآمد حاصل ہوگی اس کو درہم و دینار میں تبدیل کرنا, اور درہم و دینار کو میرے سامنے لے کر آنا. جب لایا گیا تو دینار کے ڈھیر لگ گئے اور ایک پہاڑ قائم ہو گیا علی مرتضیٰ کے صرف 1 سال کے وقف کے پیسوں کا. اور جب یہ پہاڑ قائم ہو گیا تو کہا ان دونوں کو بلا کر لے کر آؤ. جب وہ دونوں آئے تو کہا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ علی ہم سے زیادہ غریب ہے, اس دنیا میں علی سے امیر اور کوئی نہیں ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے, سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے, کرے سوال کوئی تو اس کو رد نہ کرے. میں تیرا اعتراض کیسے مان لوں وائس, علی علی ہی نہیں اگر مدد نہ کرے. تو حضرت امیر کائنات نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہے, رزق حلال بھرپور طریقے سے کمایا ہے, لیکن شان یہ ہوتی تھی کہ جتنا کمایا سب لٹا دیا.